صراط مستقیم تو علی بن ابی طالب ہے، صراط مستقیم ذات علی ہے۔ تو پھر جب تک علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دین اسلام جو مکمل ہوا تھا کہاں؟ مولا علی کی ولایت پر۔ یاد رکھنا دین اسلام مولا علی کی ولایت پر مکمل ہوا تھا، محفوظ نہیں ہوا تھا، مکمل ہوا تھا بس۔ غدیر خم میں جب اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل ہوا، کہاں؟ غدیر میں محفوظ نہیں ہوا۔ دنیا والوں یاد رکھنا دین اسلام مکمل ہوا، غدیر میں محفوظ ہوا، کربلا میں محفوظ، کربلا میں ہوا، وہاں صرف مکمل ہوا تھا۔ دیکھیں کوئی بھی تحریک ہوتی ہے نا، کوئی بھی تحریک شروع کی جائے وہ تحریک بغیر مددگاروں کے کبھی مکمل نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب تک مددگار نہ ہو۔ نبی نے بھی تو اسلام پہنچایا نا، نبی نے اسلام پہنچایا، آخری نبی تھے۔ اب ذرا سوچئے دین اسلام مکمل ہو گیا، اب نبی تو دنیا سے چلے گئے، ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار پہلے ایک نبی جاتا تھا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، پھر چوتھا، اسی طرح نبی آتے رہے۔ ہمارے آخری نبی آئے، یہ اعلان کرتے ہوئے آئے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے پروردگار یہ تو آخری نبی ہے، یہ تو کہتے ہیں میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میں تو آخری ہوں۔ جب یہ آخری ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے، تو پھر اب قیامت تک تو دین رہے گا، قیامت تک شیطان بھی ہے، اب یہ گمراہ بھی کرے گا۔ ایک نبی جاتا تھا تو یقین تھا میرے بعد دوسرا آ جائے گا، گمراہی پھیلے گی تو وہ ٹھیک کر لے گا، لیکن ہمارے نبی تو اب جانے والے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں میں آخری نبی ہوں۔ ہم نے بڑا سوچا کہ کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے پھر بعد میں، وجہ کیا ہے کہ کسی نبی کو بھیجا نہیں، ہمارے آخری نبی تھے اور سلسلہ اتنا لمبا ہے قیامت تک، نہیں معلوم کب قیامت آئے اور کوئی نبی آئے گا نہیں۔ تو پھر ذہن میں عزیزان گرامی ذرا سوچئے ضرورت کیا ہے جو اللہ ہر نبی کے بعد ایک نبی بھیجتا تھا، جس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے، کیا وہ اور نبی نہیں بھیج سکتا تھا؟ ہمارے نبی کو پھر آخر میں بھیج دیتا، تھوڑی فہرست لمبی ہو جاتی ہے اور تو کچھ نہیں تھا، 1,24,000 ہی بھیجے تھے نا۔ جب شیطان اتنی زندگی جی رہا ہے اور شیطان گمراہ کر رہا ہے تو پھر ہادی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ نبوت رک گئی، لیکن عزیزان گرامی یاد رکھنا نبوت رک گئی، خم غدیر میں جب اعلان ہوا تو بس یاد رکھنا بعد میں نبی کی ضرورت نہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں وہ تھا جو نبی جیسا تھا۔ بعد میں پھر ایک نہیں 12 ایسے آئے جو نبی جیسے تھے، جن کا اٹھنا بھی نبی جیسا، جن کا بولنا بھی نبی جیسا، جن کا چلنا بھی نبی جیسا۔ تو پھر اللہ نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اب نبوت کو رک جانا چاہیے، اب وہ آئیں گے کہ جو نبی جیسے ہوں گے، اب وہ آئے جو نبی جیسے۔ تو غدیر میں اسلام مکمل ہوا، محفوظ نہیں ہوا۔ محفوظ کہاں ہوا؟ کربلا میں ہوا۔ ہر تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی تحریک شروع کرے بغیر ناصران کے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھنا جہاں بھی اللہ نے جتنے ناصر اور بھی آئیں گے اسلام کے، ہر دور میں مدد کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا 6 ناصر اللہ نے نبی کو دیے جو کسی نبی کو بھی ایسے مددگار نہیں ملے تھے۔ 6 ناصر اور 6 مددگار، 6 ناصر 6 مددگار اللہ نے نبی کو دیے، 2 مکے میں مددگار، 2 مدینے میں، 2 کربلا میں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ اللہ نے 6 مددگار دیے نبی کو، ناصران نبی جنہیں کہا جاتا ہے، 2 مکے میں، 2 مدینے میں اور 2 کربلا میں۔ مکے میں اللہ نے دیے، ان میں 6 میں 3 مرد ہیں، 3 مستورات ہیں۔ ان مددگاروں میں، ناصران میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو مکے میں جو مددگار دیے، ایک مرد ہے، ایک مستور ہے۔ مدینے میں بھی ایک مرد اور ایک مستور۔ کربلا میں بھی اللہ نے جو ہمارے نبی کو ناصران اسلام دیے ہیں، ایک مرد ہے، ایک مستور ہے۔ مکے میں جو اللہ نے نبی کو مستور اور مرد مددگار دیے، ایک کا نام ابو طالب ہے، دوسری میں ایک مستور ہے جس کا نام خدیجہ ہے۔ توجہ
توجہ رکھیے گا. اور پھر کیا انتظام ہے خدا کا. پھر مدینے میں بھی 2 ناصر تھے جو مکے میں تھے. ابو طالب مدینے میں اسی ابو طالب کا بیٹا علی مددگار جو مکے میں مستور تھی نبی کی مددگار, اسی کی بیٹی فاطمہ مدینے میں مددگار. پھر آگے دیکھیے کربلا کا میدان, وہاں بھی دین کو ضرورت تھی 2 ناصروں کی. اللہ نے وہاں بھی ایک مرد دیا, ایک مزدور دیا جو مکے اور مدینے میں تھے. انہی کی اولادوں میں پھر یہاں کربلا میں بھی نظر آئے. ارے جو مکے میں علی تھے, مدینے میں مکے میں ابو طالب, مدینے میں علی, کربلا میں علی کا بیٹا حسین, مکے میں جناب خدیجہ, مدینے میں جناب فاطمہ, اور پھر کربلا میں جناب زینب ہے جنہوں نے اسلام کی مدد کی. کیسے مددگار ہیں. لکھا علماء اہل سنت نے, کہا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کے بھی کوئی بھی ایسی خاتون, اور یاد رکھیے گا قیامت تک میں جملہ عرض کروں, قیامت تک کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جن میں یہ ترتیب ہو. ایک ہی وقت میں علماء نے لکھا, علماء اہل سنت نے لکھا, کہا کہ 3 ماں بیٹیاں ایسی آئی ہیں کائنات میں پھر ان جیسی کسی نے عظمت ہی حاصل نہیں کی. جس نے مکے میں مدد کی اسی کی بیٹی نے مدینے میں, پھر جس نے مدینے میں مدد کی اسی کی بیٹی نے کربلا میں, جس نے مکے میں مدد کی ابو طالب اس کے بیٹے نے کہاں مدد کی مدینے میں, پھر جس نے مدینے میں مدد کی اس کے بیٹے نے کربلا میں مدد کی. تو یہ اسلام خم غدیر میں مکمل ہوا تھا, محفوظ نہیں ہوا تھا. محفوظ کہاں ہوا؟ محفوظ کربلا میں آ کر ہوا, کربلا میں محفوظ ہوا. تو بس ذہن میں رہے اسلام کا ایک ماضی ایک مستقبل, اسلام کا ایک ماضی ایک مستقبل. امام حسین, یہ جو آخری 2 قربانیاں ہیں جو کربلا میں میں عرض کر رہا ہوں, تو محفوظ ہوا اسلام. تو بس یاد رکھنا عزیزان گرامی کہ جو امام حسین نے قربانی دی ہے, دنیا والوں یاد رکھنا, امام حسین کی قربانی اسلام کے ماضی کی ضمانت ہے. تمام انبیاء کی محنت کہاں بچی؟ کربلا میں. تو کربلا میں آ کر امام حسین نے قربانی دی, قربانی دے کر اسلام کا ماضی محفوظ کر دیا. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو پھر اسلام کی وہ قربانی وہی کربلا میں ضائع ہو جاتی. لیکن بی بی زینب نے قربانی دے کر شام اور کوفہ کے بازاروں میں جا کر اسلام کا قیامت تک کے لیے مستقبل محفوظ کر دیا, مستقبل محفوظ کر دیا. کون ہے زینب؟ اللہ اکبر. بھی مسائل پہ نہیں آؤں گا, لیکن چند جملے, کل روز شہادت تھا نا, تو چند جملے جناب زینب کی عظمت پر بھی سنتے جائیں, اور پھر اس پہ آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. کون ہے زینب؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی, وہ بی بی ذرا توجہ تو کیجیے, اتفاق نہیں تھا, پورا ایک تیار کر کے خدا کے علم میں سب تھا. ایسا نہیں اتفاق میں بٹی کہ آ گیا اچھا یہ بھی ہماری اسلام کی تحریک میں شامل کر لو, نہیں, ایسا نہیں تھا. پوری تربیت کے ساتھ. کون ہے زینب؟ سوچئے, جو 5 معصوموں کی گود میں پلی ہوں, اور معصوم بھی ایسے جو قرآن ناطق ہوں, نبی کو دیکھ لیں, علی کو دیکھ لیں, جناب سیدہ کو دیکھ لیں, امام حسن امام حسین کو دیکھ لیں, معصوموں کی گود میں پلی ہیں. معصوموں کی گود میں پلی, 5 معصوموں کی اور 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری. عظمت تو دیکھیے کیا مقام ہے اس بی بی کا. اور وہ بی بی کے جن کے بارے میں چوتھے امام خود گواہی دیں, انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں الحمدللہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. عالمہ غیر معلمہ کسے کہتے ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ یعنی ایسا عالم جسے دنیا میں کسی نے نہ پڑھایا ہو. یاد رکھیے گا یہ صفت ہمارے معصومی اماموں کی ہے جو عالم غیر معلم تھے. لفظوں کو بھی درست کیجئے, بعض لوگ پڑھتے ہیں عالمہ غیر معلمہ, یہ غلط ہے. معلمہ لام پہ زبر ہے, عالمہ غیر معلمہ, ٹھیک ہے, یعنی جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو. ویسے بڑی بات ہے, ہمارے معصومین ہمارے امام وہ ہیں
کہ جو عالم علم لدنی ہے، یعنی اللہ سے علم لے کر آتے ہیں، دنیا میں کسی نے ان کو پڑھایا نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، مولا علی سنونی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے مولا علی کو پڑھایا ہوتا تو آج وہ ہمیں جینے دیتے، وہ ہمیں جینے نہ دیتے، کہتے ہو علی سنونی کا دعویٰ کر رہے تھے اور ہمارے خاندان، ہمارے بزرگ نے علی کو پڑھایا تھا، تو وہ تو آپ کو ہمیں جینے ہی نہ دیتے، کہتے کہ ہمارا خاندان علی کا استاد ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آخر کوئی اتنا پڑھا لکھا ہو جس نے سنونی کا دعویٰ کیا ہو، کوئی نہ کوئی استاد تو ہوگا۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ہم مولا علی کے پاس گئے، مولا آپ ہی بتائیے، ہم نے تو پوری تاریخ چاند چاری، پورے عرب کے خاندان دیکھے، کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، اور آپ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں سنونی قبل ان تفقدونی، آؤ جو پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھ لو۔ مولا آپ کے استاد کون ہیں؟ ہم نے تو کسی دیکھا نہیں، کسی عرب کو کسی نے آپ کو پڑھایا ہو، اور علم اتنا کہ سنونی کا دعویٰ، آج تک تو یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکا۔ تو عزیزان گرامی، اچھا یہ بات بڑی دلچسپ ہے، بڑے سے بڑے دشمن نے یہ تو لکھا کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں تھا، اور سنونی کا دعویٰ بھی مولا کائنات نے کیا، یہ سب نے لکھا کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس نے سنونی کا دعویٰ کیا ہو۔ کہا علی ابن ابی طالب ہے جنہوں نے سنونی کا دعویٰ کیا، علی جیسا عالم کوئی نہیں، اور پھر یہ بھی لکھا کہ علی جیسا عالم تو کوئی ہے نہیں۔ اچھا، بڑے سے بڑے مخالف جتنا بڑا بھی بغض رکھتا تھا نا، کتاب میں وہ یہ نہ لکھ سکا کہ ہم نے علی سے کوئی سوال کیا اور علی جواب نہ دے سکے، کبھی کوئی ایسے کہہ ہی نہ سکا۔ سنونی کا دعویٰ صرف امیر المومنین نے کیا، اور کیسے بدبخت لوگ تھے جو سامنے بیٹھتے تھے، جب مولا نے کہا نا سنونی قبل ان تفقدونی، آؤ جو پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھ لو، ایک بدبخت کھڑا ہوا، کہا یا علی یہ بتا دو میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ مولا نے فرمایا میں بتا تو دوں گا، فیصلہ کون کرے گا؟ کیا تو گن پائے گا اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو؟ میں علی کو بتا دوں کہ تیرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں، تو میں اتنا یاد رکھنا، جتنے تیرے سر اور داڑھی میں بال ہیں، اللہ نے اتنے فرشتے تیرے اوپر معین کیے ہیں جو صبح و شام تیرے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ کسی نے سنونی کا دعویٰ کیا نہیں ہے، ایک بدبخت نے ممبر پہ بیٹھ کر یہ جسارت کی تھی، جرأت کی کہ سنونی قبل ان تفقدونی، آؤ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہے، مجمع عام تھا، مجمع عام میں اس نے دعویٰ کیا سنونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، بس یہ کہنا تھا۔ روایت کہتی ہے اور تو کوئی کھڑا نہ ہوا، ایک مومنہ وہاں سے گزر رہی تھی، جب سنا نا اچھا علی جیسا دعویٰ، کھڑی ہو گئی، کہا دعویٰ علی جیسا، سنونی کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ کہا اچھا میرا ایک سوال ہے، جب سنونی کا دعویٰ ہے تو پھر جواب دے دے۔ کہا پوچھ۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ ایک مدینے میں مرا، ایک مدائن میں، علی نے مدینے والے کو چھوڑ دیا، نہ اس کے غسل میں گئے نہ کفن میں گئے، لاش 3 دن تک گھسیٹتے رہے، بعد میں اٹھا کر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دی گئی۔ علی ادھر تو گئے نہیں، لیکن مدائن کہاں، مدینہ کہاں مدائن، علی مدینہ چھوڑ کے وہاں گئے، سلمان فارسی کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ بتا تیرے نزدیک علی صحیح ہے یا جو مرنے والا مدینے میں وہ صحیح ہے؟ غلط کون ہے صحیح کون ہے؟ اب کیسے بتاتا؟ پھنس گیا۔ کہا یہ بتا، اس کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، اب یہ بتا تیرے نزدیک صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ جب جواب نہ بن سکا نا، کہتا ہے اچھا تو مردوں کے مجمع میں آ گئی، اگر تو بغیر اجازت کے آئی ہے نا مردوں، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کہتی ہے اچھا اگر میں بغیر اجازت کے، شوہر سے اجازت لیے بغیر آؤں تو میرے اوپر تو خدا کی لعنت ہو، تو پھر بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آ گئی تھی؟ بتا وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئی تھی یا بغیر اجازت کے آئی تھی؟ اس کے بارے میں تو عزیزان گرامی، سنونی کا دعویٰ صرف علی بن ابی طالب نے کیا۔ ہم نے کہا مولا ذرا بتائے تو صحیح کون ہے آپ کا استاد؟ بس ذہن میں رہے عالم علم لدنی، یعنی جو اللہ سے علم لے کر آئے اسے عالم غیر معلم کہا جاتا ہے۔
جو دنیا میں کسی کے پاس نہ پڑھا ہو، جسے اللہ نے علم دیا ہو اور کسی کے سامنے بیٹھا نہ ہو، علم وہاں سے لے کر آیا ہو، علی عالم علم لدنی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی صفت میں نے باتوں کو مختصر کر دیا، پھر کبھی اس کا جواب دوں گا کہ یہ عالم علم لدنی صفت ہے ہمارے معصومین کی۔ دنیا میں جا کر دیکھیے، امام مالک نے بھی کہا، امام ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ امام صادق جیسا عالم نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ وہ کسی کے بارے میں کسی کان نے سنا کہ ان جیسا کوئی عالم ہو۔ جب کوئی استاد نہیں ہے تو اتنا علم کہاں سے آیا؟ اللہ سے لے کر آئے۔ تو یاد رکھیے، جناب زینب کی عظمت دیکھیے کہ چوتھے امام گواہی دے کر کہیں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی آپ کو کسی نے یہاں دنیا میں پڑھایا نہیں ہے، یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ کتنی عظمتوں والی بیوی ہیں کہ آپ دیکھیے اذان گرامی، جتنا عرصہ رہی، اور پہلے کیا تھا کہ مدینے میں تھی تو درس تفسیر و درس قرآن کا درس ہوتا تھا، پھر واقعہ کربلا کے بعد پھر مجلس امام حسین، پھر عزاداری۔ بس یہ جملہ عرض کروں پھر آپ کی زحمت تمام کروں۔ عزیزان گرامی، نام زینب ہے، یہ نام اللہ نے رکھا ہے، یہ نام خدا نے رکھا ہے۔ جس طرح امام حسن و امام حسین کا نام اللہ نے رکھا، یہ نام بھی وہی ہوئی۔ اب وقت نہیں ہے تفصیل میں اتنا عرض کر دوں۔ روایت کہتی ہے جس دن سیدہ اس دنیا میں آئی تو اس وقت رسول اللہ مدینے سے باہر تھے، سفر پر تھے، 3 دن ہو گئے، واپس آئے، خبر ملی کہ آپ کے یہاں نواسی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بیٹھ گئے صحابہ کے مجمع میں، فرمایا اعلان کر دو، سب صحابہ کو جمع کرو۔ سارے جمع ہو گئے اور سب صحابہ جمع ہو گئے۔ فرمایا یا علی لاؤ میرے نواسی کو لے کر۔ علی مولا لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو روایت کہتی ہے اللہ کے رسول نے پوچھا یا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے پہل کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی انداز جب مولا علی گئے تھے نا اور پوچھا تھا کہ سیدہ نام کیا رکھا ہے، کہا یا علی میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتی ہوں، آپ سے کیسے پہل کر سکتی ہوں۔ تو پھر اس وقت پھر کہا میں آپ پر کیسے پہل کر سکتی ہوں۔ تو مولا علی جب آئے رسول اللہ کے پاس، یا علی کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے پہل کر سکتا ہوں، آپ پر سبقت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس وقت کہا آپ نام رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی فاطمہ تجھ سے پہل نہیں کر سکتی، تو مجھ سے پہل نہیں کر سکتا، میں اللہ سے کیسے پہل کر سکتا ہوں؟ نام اللہ رکھے گا۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا نام زینب رکھ دو۔ بس آخری جملہ، زینب یعنی اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی زینت۔ نام یہ نا زینب، یعنی زینب اپنے باپ کی زینت۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی، وہ علی کہ جو علی اسلام کی زینت بھی علی ہیں، ایمان کی زینت بھی علی، قرآن کی زینت بھی علی، کعبے کی زینت بھی علی، خلافت کی زینت بھی علی، امامت کی زینت بھی علی، مسجد کی زینت بھی علی، محراب کی زینت بھی علی۔ عزیزان گرامی، وہ علی جو کائنات کی زینت ہو، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔ یہ بی بی اتنی عظمتوں والی جب اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر تھی نا تو روایت کہتی ہے اللہ کے رسول یہ حدیث ارشاد فرمایا ہاذہی مسیل خدیجہ، دنیا والوں یہ خدیجہ کی طرح ہے، اور فرمایا اس کا احترام کرنا، جس نے اس کا احترام کیا اس نے خدیجہ کا احترام کیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے بار بار بازوؤں کا بوسہ لے رہے تھے، جب بازوؤں کا بوسہ لے رہے تھے نا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محبت کا انداز، بازو کے بوسے، یہ کیسے؟ فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور رو رو کے یہی فرماتے تھے اس کا احترام کرنا، اے میرے صحابہ اس کا احترام کرنا۔ رلاتی تو یہی بات ہے نا۔ اور یاد رکھیے جب مدینے سے قافلہ چلا تھا نا امام حسین کا، جب مدینے سے قافلہ چلا کافی دور قافلہ پہنچا تو کیا دیکھا؟ سفر کے دوران ہی مدینے سے نکلے ہوئے تھے، دور تھوڑا نکلے، کیا دیکھا کہ 3 سواریاں ہیں آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، دور دور تھوڑا نظر پڑی۔ فرمایا جناب عباس سے بھیا ذرا جا کر دیکھو کون ہے، عباس ذرا جا کر دیکھو ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے۔ جناب عباس گئے، کیا دیکھا؟ صحابی رسول عروہ بن عبداللہ غفاری ہیں، بالکل ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھا بھی نہیں جا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ 3 سواریاں ہیں جو لے کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ مولا آپ کے نانا کا صحابی ہے عبداللہ بن عروہ غفاری، سنیں گے؟ امام نے جب سنا میرے نانا کا صحابی اتنا بزرگ، امام روک گئے، قافلہ روک دیا۔ جب وہ قریب آئے فرمایا میرے نانا کا صحابی، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حسین۔
میں نے بچپن میں دیکھا تھا آپ کو کہ آپ نبی ممبر پر بیٹھے تھے، آپ چھوٹے سے تھے، آپ گرنے والے تھے، نبی نے آپ کو ممبر سے اترے، آپ کو اٹھایا بٹھایا اپنی گود میں اور یہ کہا تھا اے میرے صحابہ اسے پہچانو یہ میرا حسین ہے، جب یہ سفر پہ جائے تو اسے تنہا نہ چھوڑنا، حسین مجھے تمہارے نانا کی وہ وصیت یاد ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ جہاں تم جا رہے ہو وہاں جا رہا ہوں۔ جب یہ کہا نا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں میں بھی اسی سفر کا ارادہ کر کے، تو امام نے فرمایا پھر آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے، اتنا دور کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اس قافلے میں علی کی بیٹی زینب بھی ہے، میں کس طرح اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلوں جس میں علی کی بیٹی زینب ہو۔ عزادارو یحییٰ مازنی کہتے ہیں میں بہت عرصہ علی کے گھر کے ساتھ رہا، کہتے ہیں میں نے سنا تھا علی کی ایک بیٹی زینب بھی ہے، لیکن کہتے ہیں ما سمعت لہا صوتا ولا رأیت لہا شخصا، کہتے ہیں بہت عرصہ علی کے گھر کے ساتھ رہا ہوں، معلوم تھا علی کی بیٹی زینب بھی ہے، نہ میں نے کبھی اس کی آواز سنی تھی، کہتا ہے نہ کبھی میری اس کے قد پہ نظر پڑی، کہتا ہے کبھی اگر وہ بی بی اپنے نانا کی زیارت کو جاتی تھی نا قبر کی، تو کہا علی رات کا انتظار کرتے تھے کہ جب اندھیری رات ہو جائے کوئی زائر نہ ہو رسول اللہ کے قبر پہ، کہا تب اپنی بیٹی کو لے کر آتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر روایت میں لکھا، کہا جب علی آتے تھے نا رات آدھی رات سے زیادہ وقت ہو جاتا تھا، جب آتے تھے تو مولا علی جلدی سے آگے بڑھتے تھے، اپنے ابا کے دامن سے چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسن نے پوچھا بابا کوئی ہے تو نہیں، آپ چراغ کیوں بجھا رہے ہیں؟ علی مولا رو کر فرماتے ہیں حسن بیٹا مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کسی کی نظر تیری بہن زینب کے قد پہ پڑے۔ عزادارو یہی مولا علی ہے۔ جب کوفے میں جب خلیفہ مولا ہوئے نا تو کچھ دنوں کے بعد امام حسن سے کہا تھا حسن بیٹا مجھے میری بیٹیوں کی یاد آ رہی ہے، جاؤ میری بیٹیوں کو لے کر آؤ مدینے سے، اور یہ حکم دیا تھا کہ کبھی آبادیوں سے نہ آنا، شہروں سے نہ گزرنا، اماریوں میں لے کر آنا اور دور دور شہروں سے گزرنا، اس لیے کہ میری بیٹیاں بڑی باپردہ ہیں۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب امام حسن اسی طرح حکم کے مطابق اپنی بہنوں کو لے کر آئے نا اور جب کوفے پہنچے نا تو کوفے کے شہر کے باہر دیوار کے باہر ہی کھڑے ہو گئے، قافلہ روک دیا، دن کا وقت تھا، جب مسجد میں آئے نا اکیلے امام حسن میرے مولا خطبہ دے رہے تھے، جب نظر پڑی نا کہ حسن آیا ہے وہیں سے میرے مولا نے آواز دی علیک باللیل، میرے لال رات کا انتظار کرنا، ابھی میری بیٹیوں کو دن کی روشنی میں کوفہ میں نہ لانا۔ عزادارو رات کا انتظار ہوا اور اعلان کرایا گیا خبردار آج رات میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں۔ عزادارو جب رات کا وقت ہو گیا روایت کہتی ہے مولا علی آگے چلے بیٹیوں کو لینے کے لیے، سارا دن کوفے کے باہر بیویاں بیٹھی رہی، خیمے لگائے گئے تھے، علی مولا جب لے کر آئے نا اماریاں تھی سواریاں تھی، جب لے کر آئے پوچھا وہ فرمایا کہ بیٹا حسن بتاؤ اس سواری کی مہار کہاں ہے؟ ارے جس پہ میری بیٹی زینب بیٹھی ہے۔ جب مہار دی گئی نا مولا کائنات کے ہاتھ میں، جو ہی کوفہ میں داخل ہوئے کہا بیٹی زینب ذرا اپنی اماری سے پردہ تو ہٹا، جب بیوی نے ہٹایا کہا زینب دیکھ لے یہ کوفے کا چوک ہے، جب تھوڑا آگے اور بڑھے فرمایا بیٹی ذرا پردہ ہٹا، اب دیکھ یہ کوفے کا صدر بازار ہے، یہ کوفے کی فلانی گلی ہے۔ ارے بی بی رو پڑی، کہا بابا یہ بازار اور یہ چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، اے بابا تو اپنی بیٹیوں کو دکھا رہا ہے۔ علی سے برداشت نہ ہوا، فرمایا زینب یہی کوفہ ہوگا، ارے آج جا تو باپردہ ہو کر آئی ہے، اسی کوفے میں تیرے سر پر چادر نہ ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اتنی باپردہ بیویاں، اب ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بی بی ایک جملہ ذہن میں رہے، یہ اس مجلس کا تحفہ لیتے ہوئے جائیں، اتنی مشکل میں آپ دیکھیے امام سجاد نے یہ گواہی دی۔ اچھا بی بی کا ایک لقب جہاں آپ نے سنا نا کہ عقیلہ بنی ہاشم بھی لکھا جاتا ہے، وہاں بی بی کا ایک لقب ہے عابدہ آل محمد، ایسی عبادت گزار تھی۔ امام سجاد نے گواہی دی، فرمایا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جتنے بھی دکھ اور مصائب تھے، فرمایا میری پھوپھی زینب کی نہ واجب نماز قضا تھی نہ نفل نماز قضا تھی، اور اس سے پڑھ کر گواہی دی، فرمایا نماز تہجد تک بھی قضا نہ کی۔
اللہ اکبر، آپ بھی تو انہیں کے ماننے والے ہیں۔ ارے بیوی نے کبھی نماز تک قضا نہ کی، مستحبات بھی نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عزادارو یہی بیویاں جب شام غریبہ میں بی بی نماز پڑھنے لگی نا، سر پہ چادر نہ تھی نا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا، کبھی میں نے بغیر چادر کے نماز نہیں پڑھی ہے، آج زینب مجبور ہے۔ عزادارو امام سجاد فرماتے ہیں وہ منظر میں نہیں بھول سکتا جب ظالموں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، ارے خیموں میں گھس گئے، نبی زادیوں کی چادریں نیزوں سے اتار لی۔ آخری خیمے میں بیویاں آئیں، جب آخری خیمہ جب رہا تھا نا جس میں امام سجاد تھے، عزادارو بیویاں آئیں، بی بی زینب نے سید سجاد کا کندھا ہلایا، فرمایا اور میرے لال اٹھ دیکھ، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بتا ہم جل کے مر جائیں؟ یہ خیموں سے باہر نکلے، امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ روایت کہتی ہے آپ جب علی کی بیٹیاں باہر آئیں تو کیسے آئیں، خاک کربلا اٹھائی، اپنے بالوں میں ڈالی، بالوں کا پردہ بنایا، اب جب باہر آئیں تو کیا دیکھا، تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ مجھے نہیں معلوم بیویاں کس طرح باہر آئی ہوگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے، کہتے ہیں جس کے کپڑوں میں آگ لگی ہے، مجھے بڑا ترس آیا یہ بچی جل کے نہ مر جائے، کہتے ہیں میں قریب گیا آگ بجھاؤں، اس بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ لیے، کہا شخص مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہتے میں نے کہا بی بی میں تیرے اوپر ظلم کرنے نہیں آیا، مجھے تیرے اوپر ترس آ رہا ہے، میں آگ بجھانے آیا ہوں۔ کہتے جب میں نے آگ بجھا دی نا، حسرت بری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور دیکھا اتنا کہا ان سب میں ایک دور رحم دل محسوس ہوتا ہے، تو نے احسان کیا، ایک احسان اور بھی کر دے۔ میں نے کہا بی بی حکم کرو، کہا اتنا کر مجھے نجف کا راستہ بتا۔ کہتے میں نے کہا بی بی تو نجف جا کر کیا کرے گی، کہا تجھے نہیں معلوم نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں جا کر اپنے دادا کی قبر سے لپٹ جاؤں گی، رو کر کہوں گی دادا میرا بابا مر گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، شہادت کا دن گزرا، اللہ آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ 2 روایتیں اور سنتے جائیں۔ یہ بی بی وہ ہے جو محافظہ امامت ہے، جس نے دین کی حفاظت بھی کی ہے، امامت کی حفاظت بھی کی ہے۔ عزادارو راوی کہتا جب خیمے جل رہے تھے، آخری خیمہ جل رہا تھا نا، کہتے میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، کہتے میں سوچ رہا تھا کہ اس بیوی کی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہوگی، کہتے میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے میں وہ بیوی داخل ہو گئی، کہتے باہر کھڑے ہو کر میں سوچ ہی رہا تھا، میں نے کیا دیکھا جب گئی تھی ہاتھ خالی تھے، ارے جب جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی بیمار بھتیجے کو اپنی پشت میں اٹھائے ہوئے، کہا میں نے دیکھا اس بیوی نے مقتل کا رخ کیا، رو کر کہا حسین تو اکبر اٹھا کے لایا تھا، میں تیرا سجاد بچا کے لائی ہوں۔ بس ایک روایت آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو اس حالت میں جہاں اچھے بھلے انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی، یہ عقیدہ بنی ہاشم ہے نا، روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک جگہ جمع کیا، بھوکے اور پیاسے بچے، رات کا اندھیرا ہے، جمع کر کے بچوں کا پہرا دینا شروع کیا، پہرا دیتے دیتے کیا دیکھا، کوئی گھوڑا سوار ہے، چہرے پہ نقاب ہے، گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، آواز دی گھوڑا سوار رک جا، یہ بچے بڑے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن گھوڑا سوار نہ رکا، بی بی پھر آگے بڑھی، گھوڑا سوار تو کچھ لوٹنا چاہتا ہے، ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، سب لوٹ کے لے گئے، اگر لوٹنا بھی ہے کل دن کی روشنی میں آ جانا، لیکن گھوڑا سوار نہ رکا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، جب تیسری مرتبہ روکا گھوڑا سوار نہ رکانا، تو ایک مرتبہ شیر خدا کی بیٹی کو جلا لایا، کہا تو یہ سمجھتا ہے میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، ارے کیا ہوا اگر حسین نہیں ہے عباس نہیں ہے، ارے تو ہمیں لاوارث نہ سمجھنا، اگر تو نہ رکا میں نجف سے اپنے بابا علی کو بلا لوں گی، بس یہ جملہ کہنا ہے، گھوڑا سوار قریب آیا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، رو کر کہا لا تجزئی زینب ولا ابوک علی، اے میری بیٹی زینب نہ گھبرا، میں تیرا بابا علی نجف سے آ گیا، بس یہ سننا تھا، ارے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا اس وقت آئے جب حسین مارا گیا، اے بابا اس وقت